عالم برزخ اور عالم آخرہ، اس کے بارے میں جو کچھ قرآن اور صحیح حدیث میں آیا اس کو ماننا چاہیے. اس کی تفصیل میں کھود کرید میں اس کی زیادہ کنہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا، یہ در حقیقت اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا کرنا ہے. وہ عالم ہے جس کو ہم یہاں نہیں سمجھ سکتے. ایک دوسرا عالم ہے، اس کے نوامیس مختلف ہیں، اس کے قوانین مختلف ہیں. یہاں کی آگ جلا دیتی ہے، پھر وہ کھال جو ہے دوبارہ نہیں آتی، وہاں پر آگ جلائے گی اور کھال دوبارہ آ جائے گی. یہاں کی آگ میں آدمی پڑتا ہے مر جاتا ہے، وہاں کی وہ آگ جو ہے وہ مارے گی نہیں. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ایسی حالت میں رہے گا کہ نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا. تو ان کیفیات کو ہمیں اجمالاً جو کچھ آیا ہے قرآن میں صحیح احادیث اس کو ماننا ہے. باقی ان کی تفاصیل میں جانا یہ در حقیقت فتنے کو دعوت دینا ہے، اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کرنا ہے، اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنے کے مترادف. سورہ آل عمران کے شروع میں جو مضمون آیا ہے کہ اس قرآن میں دو طرح کی آیات ہیں، آیات محکمات، آیات متشابہات. یہ متشابہات جو آیات ہیں ان پر اجمالی ایمان رکھنا چاہیے، لیکن یہ کہ ان کی کنہ میں، ان کی ٹوہ میں، ان کی زیادہ تعویل تلاش کرنے کی کوشش جو ہے یہ خام خواہ انسان کو کسی غلط وادی میں یہ چیز جو ہے بھٹکا دیتی ہے اور فتنہ پیدا ہوتا ہے. اسی اعتبار سے اس میں چونکہ سجین کیا ہے، کتاب جو ہے وہ کس شکل کی ہوگی ہمیں کچھ معلوم نہیں. سورہ کہف میں جو نقشہ کھینچا گیا اس سے تو معلوم ہوتا بس کوئی ایک ہی کتاب ہے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. وہ اعمال نامہ رکھا جائے گا اور چیخ اٹھیں گے یہ کافر اور یہ فجار، یہ کیسا اعمال نامہ ہے جس نے کہ کسی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی نہیں چھوڑا. تو وہ تو کوئی ایک ہی اعمال نامہ ہے جس کو میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ آج ہم کہہ سکتے ہیں کوئی بہت بڑا کمپیوٹر جس میں بس ایک بٹن دبانے کی دیر ہوگی کہ ہر انسان کا جو ہے جس کا بٹن دبے گا اس کی پوری زندگی کی پکچر جو ہے، اس کی ریل جو ہے چلنی شروع ہو جائے گی. اس کا ایک ایک لفظ جو نکلا ہے 60 70 80 برس کی ریل وہ اس کی نگاہوں سے گزر جائے گی. یہ ہے تمہارا اعمال نامہ. تو اس اعتبار سے اب وہاں پہ علیحدہ اعمال نامے ہیں، کفار کے علیحدہ ہیں، فجار کے، اور پھر جو ابرار ہیں ان کے علیحدہ ہیں. وہ سجین میں ہیں، یہ علیین میں ہیں. ان کی حقیقت کو یہاں سمجھنا ہمارے لیے محال ہے، ناممکن ہے. اجمالاً ایمان، یقین، تصدیق، لیکن یہ کہ تفصیل میں زیادہ اس کی ٹوہ میں لگنا در حقیقت فتنے کو دعوت دینا. یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا. تو اس سے پہلے بھی کوئی نہ کوئی عذاب ہے کہ نہیں؟ عالم برزخ میں بھی عذاب ہے اور ثواب بھی ہے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قبر جو ہے کسی انسان کی وہ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے اور یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے. اب اس کی حقیقت کو ہم نہیں جان سکتے. دیکھیے نوٹ کر لیجیے اچھی طرح، پکے اصول کے طور پر گرہ باندھ لیجیے. عالم برزخ اور عالم آخرہ کی کسی بات میں جو کچھ بتا دیا گیا اس سے آگے کھوج کرید مت کریں، اس لیے کہ یہ آیات متشابہات ہیں. ان کی اصل تعویل ہم نہیں جان سکتے. یہ عذاب روح کو ہوتا ہے یا جان کو ہوتا ہے یا کس کو ہوتا ہے، جسم کو ہوتا ہے، ہمیں نہیں معلوم. یہ ہمارے اس غیب کے پردے سے ماوراء باتیں ہیں. اور ہم تو یؤمنون بالغیب میں سے ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جو غیب کی باتیں جن کی خبریں دی ہیں اللہ نے، اس کے رسول نے، اس کو مانتے ہیں. لیکن ان میں جو ہے اجمال کے اوپر ہی اکتفا کرنی چاہیے. ہمارے ہاں بڑے بڑے جھگڑے، یہ قبر والا سنتا ہے کہ نہیں سنتا. اب اس کے لیے دلیلیں، جو ایک طرف وہ لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں کہ قبر کے اندر مردہ کچھ نہیں سنتا، ان کو کافر قرار دیتے ہیں. دیوبند کے مسلک کے لوگوں کے اندر بھی یہ ایک دوسرے کے لیے کفر کے فتوے موجود ہیں کہ جو نہیں مانتا سماع موتا کو وہ کافر ہے، دوسرے کہتے ہیں جو مانتا ہے سماع موتا کو وہ کافر ہے، مردہ کچھ نہیں سنتا. اب احادیث میں آتا ہے، احادیث میں تو یہ آتا ہے کہ جب دفن کر کے جاتے ہیں لوگ مردے کو تو وہ مردہ ان کے قدموں کی چاپ سنتا ہے کہ وہ جا رہے ہیں واپس. اسی طریقے سے بہت سی احادیث موجود ہیں. حضور کا تو خاص کشف کہ آپ نے دیکھا کہ مردوں کو اس وقت عذاب ہو رہا ہے یا کہ مردوں کا معاملہ یہ ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس میں جو حل ہے وہ یہ ہے، جو چیز اجمالاً بتا دی گئی ہمیں، چاہے وہ عالم برزخ کی ہو، عالم برزخ بھی ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے، ہمارے حواس خمسہ سے باہر ہے، اور عالم آخرہ بھی ہمارے حواس خمسہ کی جو بھی رسائی ہے اس سے ماورا ہے.
اس میں بس جو بات آ جائے وہ مانیے، اس کی تفصیل میں ہرگز نہ جائے۔ تو معلوم ہوا کہ جب حضور نے فرمایا کہ جنت جو ہے، جو قبر جو ہے، وہ یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ کہیں ایسے بھی کہہ دیا گیا کہ قبر میں جب مردہ جو ہے داخل ہو جاتا ہے تو یا تو ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت کی طرف، جس سے جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں اسے آتی رہتی ہیں، روح و ریحان، اس سے وہ فائدہ مند ہو رہا ہے ابھی سے۔ ابھی حساب کتاب تو ہوگا، یوم القیامت کو ہوگا جب اٹھائے جائیں گے۔ اور یا پھر جہنم کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس سے وہ لپٹ، اس سے گرمی، یہ وہاں سے جھونکے آتے ہیں۔ تو ہم صرف اتنا ہی مانیں گے۔ اب یہ روح کو ہے یا جسم کو ہے، یہ عالم برزخ میں قبر پر ہے یا کہیں عالم ارواح کے اندر، واللہ عالم۔ یہ ساری باتیں تو تبھی کھلیں گی جب ہم وہاں جائیں گے، تب حقیقت منکشف ہوگی۔ اس سے پہلے یؤمنون بالغیب ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ قرآن مجید کی ہدایت سے استفادے کی شرائط میں سے یہ ہے کہ آپ غیب پر بس ایمان لائیں، جو بتا دیا گیا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا۔ تو اس سے پہلے بھی کوئی نہ کوئی عذاب ہے کہ نہیں؟ عالم برزخ میں بھی عذاب ہے اور ثواب بھی ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قبر جو ہے کسی انسان کی، وہ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے اور یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ اب اس کی حقیقت کو ہم نہیں جان سکتے۔ دیکھیے، نوٹ کر لیجیے اچھی طرح، پکے اصول کے طور پر گرا باندھ لیجیے۔ عالم برزخ اور عالم آخرہ کی کسی بات میں جو کچھ بتا دیا گیا اس سے آگے کھوج کرید مت کریں، اس لیے کہ یہ آیات متشابہات ہیں، ان کی اصل تعویل ہم نہیں جان سکتے۔ یہ عذاب روح کو ہوتا ہے یا جان کو ہوتا ہے یا کس کو ہوتا ہے، جسم کو ہوتا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ یہ ہمارے اس غیب کے پردے سے ماورا باتیں ہیں، اور ہم تو یؤمنون بالغیب میں سے ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جو غیب کی باتیں، جن کی خبریں دی ہیں اللہ نے، اس کے رسول نے، اس کو مانتے ہیں۔ لیکن ان میں جو ہے اجمال کے اوپر ہی اکتفا کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے جھگڑے، یہ قبر والا سنتا ہے کہ نہیں سنتا، اب اس کے لیے دلیلیں، جو ایک طرف وہ لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں کہ قبر کے اندر مردہ کچھ نہیں سنتا، ان کو کافر قرار دیتے ہیں۔ دیوبند کے مسلک کے لوگوں کے اندر بھی یہ ایک دوسرے کے لیے کفر کے فتوے موجود ہیں کہ جو نہیں مانتا سماع موتا کو وہ کافر ہے، دوسرے کہتے ہیں جو مانتا ہے سماع موتا کو وہ کافر ہے، مردہ کچھ نہیں سنتا۔ اب احادیث میں آتا ہے، احادیث میں تو یہ آتا ہے کہ جب دفن کر کے جاتے ہیں لوگ مردے کو، تو وہ مردہ ان کے قدموں کی چاپ سنتا ہے کہ وہ جا رہے ہیں واپس۔ اسی طریقے سے بہت سی احادیث موجود ہیں۔ حضور کا تو خاص کشف کہ آپ نے دیکھا کہ مردوں کو اس وقت عذاب ہو رہا ہے، یا کہ مردوں کا معاملہ یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس میں جو حل ہے وہ یہ ہے، جو چیز اجمالاً بتا دی گئی ہمیں، چاہے وہ عالم برزخ کی ہو، عالم برزخ بھی ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے، ہمارے حواس خمسہ سے باہر ہے، اور عالم آخرہ بھی ہمارے حواس خمسہ کی جو بھی رسائی ہے اس سے ماورا ہے۔ اس میں بس جو بات آ جائے وہ مانیے، اس کی تفصیل میں ہرگز نہ جائے۔ تو معلوم ہوا کہ جب حضور نے فرمایا کہ جنت جو ہے، جو قبر جو ہے، وہ یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ کہیں ایسے بھی کہہ دیا گیا کہ قبر میں جب مردہ جو ہے داخل ہو جاتا ہے تو یا تو ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت کی طرف، جس سے جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں اسے آتی رہتی ہیں، روح و ریحان، اس سے وہ فائدہ مند ہو رہا ہے ابھی سے۔ ابھی حساب کتاب تو ہوگا، یوم القیامت کو ہوگا جب اٹھائے جائیں گے۔ اور یا پھر جہنم کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس سے وہ لپٹ، اس سے گرمی، یہ وہاں سے جھونکے آتے ہیں۔ تو ہم صرف اتنا ہی مانیں گے۔ اب یہ روح کو ہے یا جسم کو ہے، یہ عالم برزخ میں قبر پر ہے یا کہیں عالم ارواح کے اندر، واللہ عالم۔ یہ ساری باتیں تو تبھی کھلیں گی جب ہم وہاں جائیں گے، تب حقیقت منکشف ہوگی۔ اس سے پہلے یؤمنون بالغیب ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ قرآن مجید کی ہدایت سے استفادے کی شرائط میں